الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، رمضان مبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے. رمضان مبارک کی تیاری، ذہن سازی، دینی تیاری اور دنیاوی تیاری، دینی تیاری اور دنیاوی تیاری رمضان مبارک کی. رمضان کی تیاری پر اگر بیان رمضان سے 1-2 دن پہلے اگر ہوگا تو تیاری کرنا مشکل ہے. اگر رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال رمضان سے 10 دن پہلے، 15-20 دن پہلے اگر رمضان کی تیاری پر بیان ہوگا تو لوگوں کو تیاری کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. تو اسی لحاظ سے رمضان کی تیاری، استقبال رمضان، اس پر آج بیان ہوگا. رمضان کی عظمت اور رمضان کی فضیلت کے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ پورے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں لیا، اور وہ ایک مہینہ جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا اس مہینے کا نام ہے رمضان. اسلامی اعتبار سے، انگریزی اعتبار سے نہیں، شمسی اعتبار سے نہیں، انگریزی اعتبار سے نہیں، عربی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، قمری اعتبار سے سال اور مہینے 2 قسم کے، ایک شمسی ایک قمری، ایک اسلامی دوسرا انگریزی. تو اسلامی جو ہمارے جو نماز، روزے، عید، یہ سب ہے ہماری عبادات، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، عید ہے، ہمارے عبادات کا تعلق چاند سے ہے. زیادہ تر تعلق چاند سے ہے، سورج سے بھی ہے، لیکن مہینوں کی تبدیلی کا سسٹم یہ چاند سے ہے. سورج سے بھی ہے، سورج سے بھی ہماری عبادت کا تعلق ہے، لیکن زیادہ تر چاند سے ہے. تو ہمارے مہینے اسلامی اعتبار سے شروع ہوتے ہیں محرم سے اور ختم ہوتے ہیں ذوالحجہ پر جا کر. عجیب بات یہ کہ مسلمان اسلام کا نام تو لیتے ہیں، مسلمانوں کو پوچھو کون لیتے ہیں مسلمان، تمہارے اسلامی کیلنڈر کے نام ذرا بتاؤ، اسلامی مہینے ذرا بتاؤ، لوگوں کو یاد نہیں رہتے. انگریزی مہینے پوچھو، فر چھوٹے چھوٹے بچے بول رہتے ہیں، جنوری فروری بول کر. لیکن آج بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی پوچھو کہ تمہارے اسلامی مہینے کے نام بتاؤ، اسلامی سال کے نام بتاؤ، کون سا تمہارا اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے ذرا بتاؤ بول کر بولیں گے تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی نہیں آئیں گے. جبکہ ہماری عبادات کا تعلق ہمارے اسلامی مہینوں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کب کرے، کون سے مہینے میں ہجرت کرے، اور روزے کب فرض ہوئے، کون سے مہینے میں فرض ہوئے، کب فرض ہوئے، چاند کب دکھتا، چاند دکھنے کا کب، رات میں دن میں، رات میں دکھتا ہے. ابھی یہ سب چیزیں معلوم ہونا ہم کو، لیکن ان تمام چیزوں پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے.
تو ہمارے مہینے رمضان اور دوسرے تمام مہینے محرم سے لے کر ذی الحجہ تک یہ مہینے ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، ہماری عبادت کا تعلق زیادہ تر چاند کے مہینوں سے ہے، قمری مہینوں سے ہے، تو اس لیے ان قمری مہینوں کو یاد رکھیں گے تو عبادات کرنے میں آسانی ہوگی۔ آگے چلیں، شمسی مہینے انگریزی جنوری سے دسمبر تک، قمری مہینے محرم سے ذی الحجہ تک، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ شمسی مہینوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جنوری سے دسمبر تک، اور قمری مہینے محرم سے لے کر ذی الحجہ تک ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بھی یاد ہو، وہ بھی یاد ہو۔ تو جتنے مہینے ہیں محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ ایک مہینے کا نام قرآن میں ہے شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دوسرے مہینوں کا نام وضاحت سے، کھلا نام تو نہیں ہے لیکن قرآن کی تفسیر میں اور آیتوں کے اندر جب گھس کر اس کا معنی مطلب بیان کریں گے تو ان کے معنی مطلب بھی اندر میں کچھ مہینوں کے نام آ جائیں گے، مقدس مہینے، حرمت والے مہینے، اشہر حرم جسے بولتے ہیں وہ آ جائیں گے، لیکن وضاحت سے کھلا نام آیا ہے قرآن مجید میں تو وہ رمضان کا ایک نام آیا ہے۔ اب سمجھ سکتے ہم اللہ کی زبان سے رمضان کا نام نکل گیا تو پھر رمضان کے اللہ کے پاس کتنی عظمت ہوگی۔ کسی دنیاوی لیڈر سے، کسی دنیاوی آکٹر سے، کسی بڑے پروفیسر اور ڈاکٹر کے بازار میں کھڑ گیا، ایک سیلفی، ایک فوٹو لے لیا، آدمی شان سمجھتا ہے، یا اس بڑے آدمی کی زبان سے اس چھوٹے آدمی کی بارے میں کوئی ایک دو چار جملے نکل گئے تو آدمی اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے، وہ بڑا آدمی میرا نام لے کر تعریف کیا۔ اب اللہ کتنا بڑا، اللہ کتنی بڑی ذات ہے اللہ کی، وہ خالق مالک رمضان کا نام اپنے کلام میں بیان کرتا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت اللہ کے پاس کتنی ہے۔ اب ایسے اہمیت والے مہینے کی ہم کو بھی کچھ اہمیت اور قدر کرنا چاہیے۔ تو رمضان کی اہمیت کے لیے پہلی بات، رمضان کا نام اللہ قرآن میں بیان کیا۔ آگے چلے، رمضان مبارک کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو خزاعہ قبیلہ تھا ایک، اس قبیلے کے دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک آدمی جنگ میں جا کر اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، اور ایک آدمی 1 سال کے بعد اس آدمی کے جنگ میں جا کر شہید ہوئے، سو ایک آدمی کے بعد میں دوسرا آدمی، دوسرے صحابی شہید ہوئے، ان کا بستر پر گھر میں وفات ہوتی ہے۔ ایک صحابی خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے کیا ہے کہ 2 صحابہ بنو خزاعہ کے دو اسلام قبول کیے، ایک جنگ میں جا کر شہید ہوئے، دوسرا 1 سال بعد ان کے اپنے گھر میں بستر پر وفات ہوئی ہے۔ تو جن صاحب کی اپنے گھر میں بستر پر وفات ہوئی ہے وہ آدمی شہید آدمی سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں، اور شہید آدمی بھی حساب کتاب میں لگتے ہیں۔ اب ایک صحابی خواب میں دیکھے، صبح اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پورا معاملہ کارگزاری سنائے، یا رسول اللہ ایسا ایسا ہے، 2 آدمی اسلام قبول کیے تھے آپ کے ہاتھ پر، ایک آدمی شہید ہو گیا اور ایک آدمی ان کے 1 سال بعد دنیا سے چلے گیا۔ تو جو آدمی 1 سال بعد اس کا وفات 1 سال ہوا، وہ آدمی شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور شہید آدمی بھی حساب کتاب میں لگا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ دوسرا آدمی ہے جو 1 سال بعد اپنے گھر میں انتقال ہوا، پہلا آدمی اللہ کے راستے میں جنگ میں جا کر شہید ہوا، دوسرا آدمی اپنے گھر میں انتقال ہوا۔ تو جو دوسرا آدمی ہے جو اپنے گھر میں انتقال ہوا بستر پر، کیا اس آدمی کی نمازیں نہیں پڑھ گئی اتنی رکعتیں، یا اس آدمی کو 1 سال کے روزے نہیں ملے اسے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو پہلے شہید ہوا آدمی لیکن اس کے نمازیں کم ہے، روزے کم ہے اس کے،
تو اس حدیث سے اس واقعے سے پتہ کیا چلا؟ تو شہید ہونے والے آدمی سے بھی 1 سال کے روزے ایک آدمی کو مل گئے تو پھر وہ بندہ، اس کے پاس روزے بڑھ گئے، تسبیحات بڑھ گئی، رکعتیں بڑھ گئی، تو پھر وہ آدمی نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پہلے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور شہید آدمی نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے ان بھی جنتی ہے، شہید آدمی وہ بھی جنتی ہے، اور 1 سال کے بعد بستر پر مرنے والا یہ بندہ بھی جنتی ہے، لیکن بستر پر گھر میں مرنے والے آدمی کے پاس نیکیاں زیادہ ہے، روزے مہینے کے 1 سال کے روزے زیادہ آ گئے، رکعت نماز کی زیادہ آ گئی، تلاوت زیادہ ہے اس کے پاس۔ تو شہید آدمی کے پاس 1 سال کے روزے نہیں ہے، 1 سال کے رمضان کے روزے نہیں ہے، نمازیں کم ہو گئی، تو پھر اس سے پہلے ایک بستر پر مرنے والا آدمی 1 سال بعد گھر سے انتقال ہوا، لیکن اس کے پاس روزے بڑھ گئے، رکعتیں بڑھ گئی، نماز کی تلاوت بڑھ گئی، تو پھر اس سے بھی آدمی نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس شہید آدمی سے پہلے یہ آدمی جنت پہ چلا گیا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی کتنی اہمیت ہے، رمضان کے مہینے کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ، رمضان کے روزوں کی فضیلت، رمضان میں ایک روزہ بندہ رکھ لیا، دوسرے عام دن میں اگر بندہ 1000 روزے رکھتا ہے تو دوسرے مہینوں میں 1000 روزے رکھنا اور رمضان کے اندر ایک روزہ رکھنا دونوں برابر ہے۔ دوسرے دنوں عام دنوں کے 1000 روزے مل کر رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی صاحب کی چیز ہے۔ رمضان کے اندر اگر بندہ ایک قرآن پڑھ لیا تو اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے ابراہیم نخعی کا قول، یہ رمضان کے ایک روزہ رکھ لیا بندہ، عام دنوں کے 1000 روزے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں رمضان میں اگر بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیا، عام دنوں میں اگر بندہ سبحان اللہ 1000 بار بول دیا، دونوں برابر۔ عام دنوں میں اگر بندہ 1000 قرآن پڑھ لیا، رمضان میں اگر ایک قرآن پڑھ لیا تو رمضان میں ایک قرآن پڑھنا وہ 1000 قرآن پڑھنے کے برابر۔ کتنی اہمیت ہے رمضان کی، رمضان کے روزوں کی، رمضان کی عبادتوں کی، رمضان کے سجدوں کی کتنی اہمیت ہے۔ آج رمضان کے فضائل اور رمضان کی عظمتوں کو سن کر لوگ پھر بھی روزہ نہیں رکھتے یا پھر کوتاہی کر دیتے ہیں یا رمضان کی قدر نہیں کرتے۔ تو کچھ وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی وجہ رمضان کی قدر، رمضان کی عظمت، رمضان کی اہمیت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ رمضان کے معاملات کو، کھانے پینے کے سسٹم کو بدل دیا، سونے جاگنے کی سسٹم کو بدل دیا۔ کیوں بدل دیا؟ کوئی بندہ عام دنوں میں اجالے پر 3 بجے اٹھ کر کھاتا کیا؟ اب عام دنوں میں، اب رمضان نہیں ہے، عام دنوں میں کوئی بندہ 3 بجے اٹھ کر کھاتا کیا؟ اگر کھائے گا پہلی بات تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھا تو کھاتا نہیں، کھانا کھاتا نہیں، ہو سکتا ہے چائے پی لے کسی اور وجہ سے، تعلیم پڑھنے کے لیے اٹھ گیا، نیند کا غلبہ ہے، نیند دور کرنے کے لیے چائے پی لیتا ہے، لیکن کھانا کھاتے مل کر پڑھ کھاتا کیا؟ اگر کون تو خیال ہوئی پہلی بات تو کھاتا نہیں، اگر خیال لوگ دیکھے تو کیا بولیں گے؟ جنات کیا بات ہوں بیٹے میں کھانا کھانا بن کر کھلیں گے۔ تو عام دنوں میں بنتا پہلی بات اجالے پر 3 بجے اٹھتا نہیں، اگر اٹھا تو کھاتا نہیں، اور کھانے کو اگر خیاتوں سے ثواب نہیں سمجھتا۔ عام دنوں میں بندہ صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر مغرب غروب آفتاب تک بھوکا پیسا رہتا نہیں۔ اگر وہ رہ بھی لیا ڈیٹنگ کرتے ہوئے تو اسے ساتھ نہیں لے گا، روزہ سمجھ کر اگر صبح صادق سے غروب آفتاب تک اگر بندہ روزے کی نیت سے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا یہ ثواب ہے۔ ڈائٹنگ کی نیت سے اگر بھوکا پیاسا رہ رہا تو پھر یہ ثواب نہیں ہے، نیت بدل گئی ثواب بدل گیا۔ تو عام دنوں میں بندہ کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، عام دنوں میں بندہ اجالے پر اٹھ کر کھاتا نہیں، عام دنوں میں بندہ کھاتا ہے، پیتا ہے، تھوکتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب رمضان آ جاتا ہے تو عام طور پر لوگ مسائل سے واقف نہیں ہوتے، تو روزہ رہ کر تھوک سکتے نہیں کر سکتے، لوگ پوچھتے رہتے آ کر تھوک سکتے نہیں۔ اب عام طور پر بندہ تھوکتا نہیں بندہ،
لیکن جب روزہ رکھ لیتا ہے تو رمضان کے دن میں بندہ چپکے چپکے تھوکتا رہتا ہے. تو یہاں ایک مسئلہ سمجھے، رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد اگر چپکے چپکے تھوک آ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا تو اس کے نکلنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، بلکہ کا اگر جمع کر کے نکلیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مکروہ ہو جائے گا. لیکن تھوڑا تھوڑا اگر تھوک آ رہا ہے تو اس کے نکلنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ایک مسئلہ ہے. لیکن ایک سمجھنے کی بات کیا ہے، رمضان میں غفلت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اہمیت کو فضیلت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو اللہ بند کر دیا. اب شیطان بند نہیں ہے، شیطان چالو ہے، اس کی ڈیوٹی کر رہا ہے. وہ ہم کو کب جلد بیان ختم ہو جاتا، 2 رکعت کب پڑھ کر بھاگ کو چل جانا. یہ ٹائم کتنا ہوا، ابھی کتنے وقت بول رہے بیان کیا بول رہے، ابھی بس بور ہو گیا. ابھی افسوس کہنا پڑتا ہے ابھی مسلمانوں کو اپنے اسلام کے اندر کی تعلیمات، مسلمانوں کو اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، فرائض، واجبات، نوافل، مستحبات، کوئی سی چیزیں فرائض ہے، کوئی سی چیزیں مستحبات میں سے ہے، کوئی سی چیزیں واجب میں سے ہے، کوئی سی چیزیں مکروہات میں سے ہے. نماز کے فرائض اب تک معلوم نہیں ہوئے. ارے افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں کو اتنے مساجد اور اتنے علماء، اتنے مدارس رہ کر، اتنی جماعتوں کی محنت رہ کر بھی آج بھی مسلمانوں کو عقیدہ توحید کیا ہے معلوم نہیں ہے. اللہ کے بارے میں عقیدہ کیسا رکھنا ہے اب تک معلوم نہیں ہے. اللہ کے بارے میں عقیدہ کتنے عقیدے ہیں معلوم نہیں ہے. اللہ بولتے کسے معلوم نہیں ہے، نبی بولتے کسے معلوم نہیں ہے، صحابی بولتے کسے معلوم نہیں ہے، معجزہ بولتے کسے معلوم نہیں ہے. آج ہر کوئی آدمی علم کی کمی کی وجہ سے یا پھر علم اور اسلامی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علماء کے بیانات نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر بیانات تو ہو گئی لیکن بیانات کا حق مکمل طور پر ادا نہیں کیا جاتا، تو پھر اس بات کو سامنے رکھ کر کوئی عنوان شروع کر دیے ٹاپک اور عنوان کو کفل نہیں ہوتا، اس بات کو ادا کرنے کا ویلا نہیں ہوگا. شکایت ہوتی ہے لوگوں سے کہ جلدی بیان کر دینا، جلدی ختم کر دینا. اب جلدی بیان ختم کر دیں گے تو پھر رمضان کی پورے مسائل کب آپ کے سامنے آئیں گے، رمضان کے اندر کب کھانا ہے، سحر کب بجتا ہے، سحر بجنے کے بعد اذان تک کھا سکتے کیا، حی علی الفلاح بول کر کھا سکتے کیا، یہ تمام مسائل ہیں. آپ یہ بتا دیا. رمضان میں اگر کسی کو احتلام ہو گیا کیا مسئلہ ہے، رمضان کے اندر روزے ضائع کیسے ہو جاتے، لوگ ناقدری کیسے کرتے، جواب کیا ہے، تراویح کی نماز چھوٹ گئی کرنا کیا ہے، آخری رکعت مل گئی کرنا کیا ہے، پہلے آ گیا بندہ فرض نماز ہو گئی کرنا کیا ہے. تمام مسائل، بہت سارے مسائل ہیں. تو ان تمام مسائل کو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے مسلمانوں کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. اس پر کوئی تربیتی کام ہونا چاہیے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر جب حج کو جانا ہوتا ہے تو حج کو جانے کے وقت میں عام طور پر یا عمرے جانا ہوتا ہے تو تربیتی کیمپ ہوتے نہیں ہوتے، حج کیا، عمرہ کیا، تربیتی کیا ہوتے نہیں ہوتے. بول رہا سمجھو، زندگی میں حج کتنی مرتبہ فرض ہے، زندگی میں حج کتنی مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ فرض ہے. سو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہونے والی عبادت کو ادا کرنے کے لیے بندہ کتنی مرتبہ سنتا ہے حج کے بارے میں. یہاں اگر کیمپ ہوا حج تربیتی کیمپ یہاں سنتا، کرنول میں کیمپ ہوا وہاں سنتا، ابھی کہاں کا حیدرآباد میں کیمپ ہوتا جانے سے پہلے، فیض جانے سے پہلے وہاں بھی سنتا رہتا کیسا کرنا، احرام کیسا بننا، لنگی کیسا پہننا ہے، یہ طواف کرتے وقت میں کیسا چلنا ہے، کتنے طواف تک کیسا چلنا ہے، کب کہاں سے تک طواف شروع کرنا ہے، چکر کیسا کاٹنا ہے. یہ تمام تر چیزیں بندہ سنتا ہے. کب زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ فرض ہونے والی عبادت کو ادا کرنے کے لیے بندہ کئی بار سنتا ہے حج کیمپ کے ذریعے سے. جبکہ حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے زندگی میں. نماز 5 مرتبہ فرض ہے ہر دن، زندگی میں پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، نماز ہر دن 5 مرتبہ فرض ہے. اب تک مسلمانوں کو افسوس کہ آج تک مسلمانوں کو نماز میں کون سا فرض ہے، کون سا واجب ہے. نماز سورہ پر پڑھ دی تو کیا ہوگا، رکوع چھوڑ جاتے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی، رکعت بند دیے ہم پیچھے آ گئے، فاتحہ شروع ہو گیا، قرات شروع ہو گئی، ہمیں ثنا پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. یہ تمام مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں. تو لوگ مسائل سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں لوگ.
ایک واقعہ بول دیتا ہوں مثال کے طور پر. کچھ لوگ عمرے کو جا رہے تھے لوگ, تو عمرے کو جانے والے آدمیاں نماز پڑھ رہے تھے ایئرپورٹ میں. پڑھتے ہوئے کیا ہو گیا, عمرے کو جانے والے آدمی میں سے ایک آدمی نماز پڑھا دیا جماعت سے. پڑھانے کے بعد میں آخر میں وہ بندہ سہو سجدہ کر دیا. نماز میں واجب ہو گیا تو سہو سجدہ کرنا پڑتا. سہو سجدہ کرنے کے بعد بھی ایک آدمی ان سے پوچھے, بندہ دیکھ روڈ پر پڑھ جا رہے سے کام ہوئی عمرے کو سہو سجدہ کر دی نماز میں. دیکھو عمرے والے آدمی سے پوچھے ایک صاحب, تمہیں کئی کوئی سہو سجدہ کرے نماز میں, تمہیں نماز میں سجدہ سہو کئی کو کرے پوچھے. اب وہ بندہ کیا بول رہا ہے, جا رہا سے کام کو عمرے کو, سوال کیا کرے اسے, تمہیں سجدہ سہو کئی کو کرے پوچھے. دیکھو جواب سنو, نماز میں وضو ٹوٹ گیا میرا اس لیے میں سجدہ ضرور کر لیا بول رہا. نماز میں وضو ٹوٹ گیا سجدہ ضرور کر لیا, مطلب کیا ہے, وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنا کا کوئی اسے وقت معلوم نہیں ہے. دیکھو جہالت کتنی, دیکھو کتنے مسائل ہیں سیکھنے کے, ہمیں سیکھ رہے نہیں, سمجھ رہے نہیں, پڑھ رہے نہیں. سیکھنا چاہیے. جیسا حج کیمپ ہوتا ہے ویسا کبھی کبھار کسی جگہ پر نماز تربیتی کیمپ ہونا چاہیے, ورک شاپ ہونا چاہیے, روزہ رمضان تربیتی کیمپ ہونا چاہیے, زکات تربیتی کیمپ ہونا چاہیے. ورنہ پھر یہ سب فرائض اور واجبات وہی حال ہوگا. پھر لوگ کھا بھی لیں گے, بیڑی پیئیں گے, تو ادھر بولیں گے. پھر جیسا یہ آدمی سہو سجدہ کرنے کو ہوا نکل گئی, وضو ٹوٹ گیا, سہو سجدہ کرنے کو کیا سمجھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کو سمجھ رہا, تو وہی حال ہوگا. آدمی بیڑی پی لے گا, پان کھا لے گا, روزہ بولے گا. پھر تو یہ تمام چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے. روزے کے اندر کیا چیز ہے, کن سے بچنا چاہیے. اگر کسی نہیں بچیں گے تو روزہ کیا ہوگا, مکروہات کون سے ہیں, مفسدات کون سے ہیں, مستحبات کون سے ہیں, کن چیزوں کو عمل کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہم کو جب معلوم ہوگی تو پھر کرنے میں آسانی ہوگی. اس لیے رمضان کے بارے میں دو باتیں بول رہا ہوں. غفلت کیوں ہوتی ہے, رمضان میں غفلت کی ایک وجہ رمضان کی ناقدری. رمضان کی ناقدری, رمضان کی قدر معلوم نہیں ہم کو, رمضان کیا ہے بول کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزرتا تھا, صحابہ رمضان کیسے گزرتا تھا, معلوم قدر معلوم نہیں. اس کی قدر جب معلوم نہیں ہوگی تو پھر بندہ اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں ایکٹیو رہنا پہلے سے سوچتا نہیں. اب قدر معلوم ہے فون کی, بندہ کیا کرے گا, چھوڑ کے جائے گا. گرچہ مسجد اللہ کا گھر پھر بندہ چھوڑ 10,000 ہے چھوڑتا نہیں. قدر معلوم ہے ویسا رمضان کی قدر اگر معلوم ہوگی تو پھر بندہ چھوڑتا نہیں. رمضان میں غفلت نہیں کرتا, رمضان کا دن کا روزہ چھوڑتا نہیں, رات کی تراویح بازاروں میں جمع نہیں کرتا. قدر معلوم ہوگی تو بندہ چھوڑے گا نہیں, غفلت نہیں کرے گا. ایک وجہ رمضان میں, رمضان کی ناقدری کی ایک وجہ رمضان کی خبر ہم کو معلوم نہیں ہے. رمضان میں سجدے کا ثواب کیا معلوم نہیں ہے, رمضان میں تراویح کا اجر کیا معلوم نہیں ہے. اس لیے غفلت, پہلی وجہ غفلت ناقدری رمضان سے. دوسری وجہ رمضان میں غفلت کی ناقدری کی, بھائی جیسے صاحب دیکھ لیں گے بھائی ایک رمضان کا کیا تو یہ ابھی چھوٹا بچہ ہو, نوجوان ہو, ابھی اس کے عمل پر تراویح کر لینا ہے, روزہ رکھ لینا ہے. نیکسٹ رمضان دیکھیں گے, آئندہ سال دیکھیں گے. ایسا رمضان کو آخری رمضان نہ سمجھنا, آئندہ سال دیکھ لیں گے. آئندہ سال بولتے ہیں نہیں, وہ آئندہ کی فکر میں اب موجودہ رمضان کی ہم غفلت اور اسے کوتاہی کر دیتے ہیں. تو آئندہ آتا نہیں آتا چھوڑ دو اسے, اب کی قدر کر لو. اپنی اگر قدر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اگلا رمضان عطا کر سکتے ہیں. اگر اپنی قدر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نا قدر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نعمت نہیں دیتے, قدر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نعمت روزہ واسطے ہیں. تو صحابہ کا حال کیا تھا, ایک تو روایت بتا دیا اور ایک بار بھی سمجھو. صحابہ کا حال کیا تھا, صحابہ رمضان شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے, رمضان شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے سے صحابہ رمضان کا استقبال کرتے تھے. 6 مہینے پہلے سے. اب 6 مہینے پہلے تو دنوں میں چلے جاؤ, ربیع الاول کے مہینے سے صحابہ رمضان کا استقبال کرتے تھے. رمضان کب آئے گا بول کر. پھر دوسری بات, ایک تو یہ بات صحابہ کے رمضان شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے سے رمضان کا استقبال کرتے تھے, انتظار کرتے. دوسری بات کیا ہے, رمضان پا کر, رمضان کا حق ادا کر کے, رمضان پا کر, رمضان کا حق ادا کر کے, پھر رمضان گزرنے کے 6 مہینے تک اللہ میں رمضان میں روزہ رکھا, اللہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کیا, تراویح پڑھا, اللہ رمضان کو نہیں غفلت میں نہیں گزارا.
اللہ میرا غلط کرنا تھا وہ کر دیا نہیں، اب تو میری ان کی ہوئی عبادت قبول فرما لے بول کر رمضان پورے ہونے کے 6 مہینے تک دعا کرتے تھے۔ اب سمجھو صحابہ کتنا رمضان کے پاس کتنی قدر تھی، ہمارے پاس 2 روزے کی قدر ہے، رمضان کی قدر نہیں ہے، قرآن کی قدر نہیں ہے، دین کی قدر نہیں ہے، ایمان کی قدر نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہمارا بھی حال نہیں ہوتا جو صحابہ کا تھا۔ صحابہ 6 مہینے سے انتظار کرتے تھے، رمضان میں رمضان ادا کر کے پھر رمضان کے بعد 6 مہینے تک اللہ قبول کرنے کے لیے بولتے تھے۔ تو یہ مزاج کب ہوگا ہمارے اندر؟ اگر ہم رمضان کو اس رمضان کو اگر ہم آخری رمضان سمجھیں گے تو پھر ہمارا وہ وقت ہوگا۔ تو رمضان کی تیاری کے بارے میں اور ایک بات سمجھتا ہوں، رمضان آنے سے پہلے رمضان کے اندر کیا کرنا ہے، سبھی بیانیاں ہے، عطر جوڑنا ہے، تعریف پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، اشراق پڑھنا ہے، عوامل پڑھنا ہے، مجھے اتنے بارے پڑھنا ہے، اتنا ضرور پڑھنا ہے، اتنا استغفار کرنا ہے۔ پہلے سے میں شریف ذہن بنا لیں۔ جب تک ہم ذہن نہیں بناتے، اپنے آپ کو تیار نہیں کر لیتے، اچانک پکانا ہوگا کیا؟ اچانک کوئی کام کرنے ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا، پہلے سے تیاری ہوگا۔ تو رمضان میں کیا کرنا ہے پہلے سے سوچ رکھنا، یہ ایسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنے پڑھنا ہے، ایسا اگر ہم پہلے سے تیاری کر کے رکھ لیں گے ذہن میں تو ہم پوری کر سکتے ہیں۔ تو رمضان کی یہ تو دینی تیاری ہے، دینی تیاری ہے۔ اب دیکھو دنیاوی تیاری کیا ہے؟ دنیاوی تیاری یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی رمضان آنے سے پہلے ہی ہم اپنے کپڑے، سوٹ، بوٹ، کوٹ، واچ کیا کیا ہو رہا ہے یہ پہلے سے ہم رمضان سے پہلے تیاری کر لیں، ورنہ پھر کیا حال ہوگا؟ اگر رمضان سے پہلے گھر میں چاول ہونا، دال ہونا، شکر ہونا، کھجور ہونا، فروٹ ہونا، اگر یہ سب پہلے سے اگر انتظام نہیں کریں گے تو پھر عین افطار کے وقت میں باہر بازار میں مسلمان نظر آئیں گے۔ عین رمضان میں تراویح کے وقت میں جو مسلمان مرد اور جو مسلمان عورتیں عام مہینوں میں 11 مہینوں میں جو عورتیں باہر نہیں نکلتی تھیں وہ رمضان میں خود کے کپڑوں کے لیے یا اپنی پڑوسن کے لیے، اپنی بھابھی کے کپڑوں کے لیے، بازو والی خالہ کے کپڑوں کے لیے، اس کے کپڑوں کے لیے، اس کے کپڑوں کے لیے تراویح کو برباد کر کے بازاروں کا معائنہ کرتی رہی۔ پھر اس لیے یہ دنیاوی تیاری رمضان آنے سے پہلے یہ تو دین تیاری، ذہنی تیاری، رمضان کے آنے سے پہلے دین کی تیاری کرنا ہے، یہ ذہنی تیاری۔ دوسرا عملی تیاری، مجھے کیا کرنا ہے، اب سے سوچ کر رکھنی، مجھے تراویح پڑھنا، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، مجھے رمضان میں کم سے کم روزانہ یہ پڑھا پڑھنا ہے، یا پھر مجھے رمضان میں کم سے کم مجھے آدھا پڑھا پڑھنا ہے، مجھے پورا پڑھنا ہے، مجھے رمضان میں 1000 مرتبہ رکوع پڑھنا ہے، مجھے 1000 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے۔ ایسا کچھ سبھی بنانے رمضان کی تیاری 3 قسم کی، پہلی ذہنی تیاری، دوسرا عملی تیاری، تیسرا دنیاوی تیاری۔ دنیاوی تیاری یہی ہے، آج ہم عملی تیاری تو نہیں کرتے، عملی تیاری تو نہیں کرتے اور ذہنی تیاری تو نہیں کرتے، لیکن ہمیں دنیاوی ایک دن کی عید کی خاطر ہم پورے 30 دن کو ہم برباد کر دیتے۔ ایسا نہ کرو، ایسا کر دیں گے تو پھر ہمارا رمضان کیا ہوگا؟ رمضان میں تو خالی کھانے پینے یا پھر خالی کپڑے کا نام نہیں ہے، اگر کپڑا نہ ہو تو پھر رمضان ہوگا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے۔ تو رمضان میں ایک دن کی عید کی خاطر 30 دنوں کو ہم برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم رمضان میں اگر اللہ کو خوش کر لیے، رمضان کا اگر ہم حق ادا کر لیے تو پھر عید نہیں خدا کی دید ہوگی، پھر عید نہیں خدا کی دید ہوگی۔ رمضان کے اندر کرنے کے کام کو کرنا چاہیے، نہیں کرنے کے کام غیبت ہے، ادھر چھوڑنا ہے، یا پھر ایسے ویسے فالتو کام میں لگ کر تراویح کو برباد کرنا، شاپنگ کے نام پر چلے گئے، حیدرآباد چلے گئے، بنگلور چلے گئے، ایسا اب شاپنگ کر لیں، اب شاپنگ کر لیں، اب تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کی 3 قسم کی تیاری، ذہنی تیاری، کیا کرنا ہے مجھے، کیا پڑھنا ہے وہ، دوسرا عملی تیاری، دینی تیاری، اور تیسرا ہے دنیاوی تیاری، سامان راشن وغیرہ، کپڑے، سوٹ، بوٹ کو ابھی سے رمضان آنے سے پہلے اگر پورے مسلمان اگر کپڑے لے لیں گے، سوٹ، بوٹ کو خرید لیں گے تو پھر لوگ عمل کی حفاظت کر سکتے ہیں، عمل کرنے آسانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی قدر کر کے، رمضان کے اندر کرنے کے کاموں کو کر کے اور نہ کرنے کے کاموں سے بچ کر اللہ کے پاس اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔